اس دور کے اندر فتنوں کا دور ہے اور ایمان کے لیے نئی سے نئی آزمائش روزانہ کھڑی ہو رہی ہے۔ اب بہت سارے نام نہاد مبصرین، صحافی، لبرلز وہ ٹی وی پر آ کر یا اخبارات میں یا سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس وقت ایک شور برپا کرتے ہیں، جیسے غامدی، جیسے جاوید چودھری، مشہور صحافی ہے پاکستان کا جاوید چودھری، شاید آپ حضرات نے نام سنا ہو، ٹی وی پہ بھی پروگرام کرتا ہے اور پہلے جنگ اخبار میں لکھتا تھا، آج کل ایکسپریس اخبار میں کافی عرصے سے لکھ رہا ہے۔ میں نے اس کا کالم جنگ اخبار میں جب یہ لکھتا تھا اس وقت پڑھا، تو جنگ اخبار میں جاوید چودھری نے کالم لکھا اور اس میں اس نے کوشش کی اس بات کو ثابت کرنے کی کہ مسلمان قربانی نہ کریں بلکہ قربانی کا فنڈ قائم کر دیں، اور قربانی کا جو فنڈ ہے اس سے وہ غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے میں نے پوچھنا یہ ہے کہ یہ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں نہیں فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس رب کی مخلوق ہے، اسی نے فرمایا ہے کہ تمہیں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے۔ لیکن جاوید چودھری کا خیال یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس سے زیادہ میری عقل کامل ہے، لہٰذا اس نے مسلمانوں کو یہ مشورہ آج سے کئی سال پہلے دیا تھا، اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ اسی قسم کے صحافی، اسی قسم کے لبرلز پاکستان میں یہ شور قربانی کے موقع پہ شور کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں بہت مہنگے مہنگے موبائل فون بک رہے ہیں، موبائل فون کی قیمت 1.5-2 لاکھ روپے ہے، لہٰذا 1.5-2 لاکھ روپے کا موبائل فون نہ خریدا جائے اور 2-2.5 ہزار روپے کا موبائل فون خرید لیں اور اسی سے کام چلا لیں، باقی کا فنڈ قائم کر کے آپ غریبوں کی مدد کر دیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے مکان کے اندر یہ جو لاکھوں روپے کا ٹائل لگاتے ہیں، جتنی آپ اس کی زیب و آرائش کرتے ہیں، یہ نہ کریں، آپ سیمنٹ کا سادہ فرش بنا لیں اور دیواروں پہ سادہ پلاسٹر کر لیں اور باقی کا فنڈ قائم کر کے آپ غریبوں کی مدد کر دیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جس ملک ریاض سے یہ لوگ پلاٹ وصول کرتے ہیں، جو اربوں روپے غریبوں کے ہتھیا جاتا ہے، اور جن حکمرانوں کے نیچے لگ کر یہ ان کو بلیک میل کر کے یا ان کی خوشامد کر کے پیسے وصول کرتے ہیں، ان حکمرانوں کی جو ناجائز کمائی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی جگہ کوئی فنڈ قائم کیا جائے اور غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ اس کے علاوہ جتنی لگژری لائف کے آئٹمز ہیں اس میں سے کسی پر انہوں نے کبھی اعتراض نہیں اٹھایا، صرف اعتراض ہوا تو قربانی پر ہوا کہ قربانی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ انہیں غریبوں کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کو اسلام سے تکلیف ہے، ان کو قرآن سے تکلیف ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو پوری ایک ویڈیو جاوید چودھری نے بنائی اور اتنے شاطر انداز میں بنائی کہ پہلے اس میں درود و سلام پڑھنے کی فضیلت اور جناب شب معراج سونی گزر گئی، اس قسم کی باتیں، اور پھر ساری باتیں چکنی چپڑی کرنے کے بعد اس نے لوگوں کو یہ ذہن دیا کہ اب چونکہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے کرونا وائرس پھیلنے کا ڈر ہے اور نمازیں جو ہیں مسجدوں کے اندر جا کر اگر مسلمان پڑھیں گے تو اس سے بہت بڑی آفات اور بلیات آ جائیں گی اور اموات واقع ہوں گی، لہٰذا جاوید چودھری نے یہ مشورہ دیا کہ ایوان صدر سے اذان ہو اور ایوان صدر میں جماعت ہو رہی ہو اور پورے پاکستان کے لوگ گھر میں ایوان صدر کی اقتدا کر لیں، یہ مسجدیں ختم کر دی جائیں، یہ قرآن پڑھنا ختم کر دیا جائے، ایوان صدر سے نماز ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنے اسلام مخالف لوگ ہیں۔ اسی طرح یہ مشورہ جاوید غامدی نے بھی دیا تھا، اسی طرح اور بھی لبرلز ہیں جو ایسے مواقع پر چیختے چلاتے ہیں، اور اب تو وزراء کی پوری فوج ہے جو اسلام کے خلاف، اسلامی شاعر کے خلاف روزانہ اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بکتی رہتی ہے۔ پچھلے دنوں وہ نون لیگ کا خواجہ آصف، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے، کسی مذہب کو کسی پر فوقیت ہی حاصل نہیں ہے، یعنی قرآن نے جن چیزوں کو حرام کیا، قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ سب ختم، ماں بہن بیٹی کی جو عزت قرآن نے بیان کی وہ سب ختم، جس طرح عیسائی، یہودی، ہندو، دیگر مذاہب کے لوگ
ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ سلوک مسلمان بھی کرنا شروع کر دیں. اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ بات اس نے کی، اور پھر اس کی تائید میں اسی کی جماعت کے لوگ اور دیگر جماعتوں کے لوگ بھی سارے کے سارے بولنے کے لیے تیار ہو گئے، اور کسی نے اس کے خلاف آواز تک نہیں اٹھائی. اور اسلام کے خلاف ان کی یہ بک بک روزانہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. عزیز دوستو، سوال تو مجھ سے اور آپ سے ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حکیم موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام مصطفیٰ پورے کا پورا موجود ہے، حضور کا مکمل دین ہمارے پاس موجود ہے. اس کے باوجود پھر کیا وجہ ہے کہ اسمبلیوں میں یہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف بک بک کرتے ہیں، اسمبلیوں میں یہ لوگ موجود ہیں جو شاعر اسلام کے خلاف آئے دن زبانیں دراز کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں یہ لوگ موجود ہیں جو گردوارے بنا رہے ہیں. 14 ارب روپے کی لاگت سے سکھوں کو پاکستان کے اندر گردوارہ بنا کر دیا گیا. 14 ارب روپے، وہ ملک جو مقروض ہے، جس کے حکمران روزانہ کاسا لیسی کرتے ہیں، وہ ملک جس کے اندر لوگ اپنے بچوں سمیت زہر پی کے غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں، وہاں 14 ارب روپے سکھوں کی خوشنودی کے لیے لگائے گئے. وہاں ہندوؤں کے مندر کی تعمیر کی تزئین و آرائش کے لیے 10 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیا جا رہا ہے کہ ہندو یہاں آئیں اور اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ شرک کریں، جھوٹے خدا بنا کر، معبود بنا کر بتوں کی پوجا کی جائے یہاں پر، اور پروٹوکول میں کی جائے. اور وہ وزیر مذہبی امور جس کا نام رکھا گیا ہے، وہ مذہب کے امور کا تو وزیر نہیں ہے، وہ ہندوؤں اور سکھوں کے امور کا وزیر بنا ہوا ہے. وہ گورنمنٹ سے 10 کروڑ روپے مانگ رہا ہے کہ جی مجھے ہندوؤں کا جو ہے وہ مندر تعمیر کرنے دیا جائے. ابھی تو عارضی طور پہ روک دیا گیا ہے، لیکن یہ عارضی ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر کسی نہ کسی انداز میں ان لوگوں کو اجازت دینے کے لیے کوشش کی جائے گی.